بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ معزز سامعین، عزیز نوجوان نسل، عزیز طلباء و طالبات، اسماء الحسنہ کے حوالے سے آج اسم رحیم کے متعلق بتاؤں گا۔ رحیم نہایت رحم کرنے والا، اس سے پہلے رحمان تھا، مہربان، بڑی مہربانی کرنے والا، اور اس کے بعد رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ یہ اللہ پاک کی وہ صفت مبارکہ ہے جو دنیا میں بھی ہے، لیکن یہ جو نہایت رحم کرنے والا کی بات جو آتی ہے، یہ وہ مقدس بات ہے جو روز محشر اس کی رحمت جو ہے سمندروں کی طرح، طوفانوں کی طرح، موجوں کی طرح، ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح، جیسے وہ فرماتا ہے کہ سارے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور سارے اشجار جو ہیں وہ کلمے بن جائیں، اس کی صفات کا، اس کی تعریف کا لکھنے بیٹھ جائیں تو احاطہ نہیں کر سکتے، محدود نہیں کر سکتے۔ وہ لامحدود ہے، وہ کسی جگہ پہ بھی محدود نہیں ہو سکتا۔ صفت رحیم بھی وہ لامحدود صفت ہے جو زیادہ سے زیادہ، یعنی کہ لامحدود حدوں تک اس صفت مبارکہ کا، اس رحمت مبارکہ کا جو نزول ہوگا وہ دنیا میں بھی ہے، لیکن آخرت میں ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ایک چھوٹا سا لفظ ہے، اس کے لیے الفاظ کا بیان ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تینوں صفات سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تینوں الفاظ سے اعلیٰ خالق و مالک، رحمان مہربانی کرنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا، جس کا انداز کا بیان جو ہے وہ تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس کی رحمتوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر نہیں ختم ہوتا۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کہا، ایک بھائی متقی تھا، پرہیزگار تھا، نیک تھا، صوم و صلات کا پابند تھا۔ دوسرا بھائی مجھ جیسا گناہگار، انتہائی طور پر جو ہے وہ عبادات پر عمل نہ کرنے والا، تو صوم و صلات کے والے بھائی نے کہا کہ بھائی تو مر رہا ہے، اور مر کر تو اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائے گا؟
تو نماز نہیں پڑھتا تھا، میں تجھے کہتا تھا نماز پڑھا کرو، تو نیکی نہیں کرتا تھا، میں تجھے کہتا تھا نیکی کرو۔ اب تو مر رہا ہے اور تو اللہ کے سامنے کیسے جائے گا اور تو آگ کا ایندھن بنے گا۔ اس بھائی نے کہا، اس مجھ جیسے گناہگار آدمی نے کہا، میرے بھائی یہ بتاؤ کہ اگر آگ جلائی جائے اور اس آگ میں مجھے ڈالنے کا حکم میری ماں کو دے دیا جائے تو کیا میری ماں مجھے آگ میں ڈالے گی؟ نیک و پرہیزگار بھائی نے کہا کہ نہیں بھائی، ماں کبھی اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ اس نے فی البدی کہا، میرے بھائی میرا رب میری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں گناہ گار جتنا بھی ہو جاؤں، چاہے میرے گناہ زمین اور آسمان کے برابر ہو جائیں اور میرا معاملہ اس کے پاس چلا جائے، مجھے اس کی رحمت پہ، مجھے اس کی رحمانیت پہ، مجھے اس کے رحیم ہونے پہ اتنا یقین ہے کہ وہ مجھے آگ کے اندر نہیں ڈالے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بھائی مر گیا اور رات کو زندہ بھائی نے اسے دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں گھوم رہا ہے۔ تو بھائی نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس بھائی نے مسکرا کر کہا، میری وہ رحیم کی بات کہنا، میں نے جو آخری وقت میں اللہ تعالی کی رحمت عظیم کا ذکر کیا، اللہ کو میری وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا جو دنیا میں مرتے ہوئے مجھے رحیم کہہ رہا ہے، میں اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں، یہ میری طرف آتا ہے، اور اسے میری رحمت کا یقین تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اللہ میرے گناہوں کو اپنی رحمت کے سبب معاف کرے گا، میں نے اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے۔ یہ صفت رحیم ہے۔ معزز نوجوان نسل، اس میں یہ بھی بات نہیں ہے، یہ یاد رکھنا کہ ہم غلاظت میں پڑ جائیں اور ہم گناہگار کرنا شروع کر دیں اور پھر ہم یہ ڈٹھائی سے کہیں کہ وہ ہمیں بخش دے گا۔ نہیں، یہ بات ہے عاجزی کی اور ایمان کی، یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ شرط اول ایمان ہے، ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس کو دل و زبان کے ساتھ اس کا اقرار کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ اللہ کی صفت رحیم اس وقت سب سے زیادہ یہ عالی شان صفت بنی ہوئی ہوگی جس وقت فرشتے گناہگاروں کو بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہانکتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے، اور رحمت للعالمین جب دیکھیں گے کہ لوگوں کو گرزوں کے ذریعے سے لوگوں کو سختی کے ساتھ دوزخ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے،
اور انہیں ایسے ہانکا جا رہا ہے جیسے بکریوں کو ہانکا جاتا ہے، تو نبوت دیکھے گی، رحمت للعالمین پریشان ہو جائیں گے اور آگے بڑھ کر کہیں گے کہ فرشتوں رک جاؤ، رک جاؤ، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ فرشتے فرمائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے ہی لوگ ہیں، لیکن یہ دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے دین پر عمل نہ کیا اور نت نئے نئے طریقے بنائے، لہذا ہمیں حکم یہی ہے کہ انہیں دوزخ کے اندر دھکیلا جائے۔ لہذا ان کو دوزخ کے اندر دھکیلا جائے گا اور ان کی چیخ و پکار اتنی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی جس کا بیان کیا کر سکتا ہوں میں۔ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے اور بلک بلک کر سسک رہے ہوں گے، دھاڑے ہی دھاڑے ہوں گی، آگ کے چنگارے ہوں گے، پتھروں سے سر کچلے جا رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایک بھیانک منظر ہوگا۔ نبوت دیکھ کر، رحمت للعالمین دیکھ کر فرشتوں کو کہیں گے کہ رک جاؤ، نہ مارو انہیں، ٹھہر جاؤ، نہ دو عذاب انہیں۔ دوزخ کے فرشتے توجہ ہی نہیں کریں گے۔ آپ جب بار بار کہیں گے تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ، ہم صرف اللہ کا کہنا مانتے ہیں اور ہم صرف اللہ کے حکم پر چلتے ہیں۔ رحمت للعالمین پریشان ہو جائیں گے اور پھر دربار خداوندی میں عرض کریں گے۔ اس وقت اللہ کی یہ صفت ایسے برسے گی جیسے موسلادھار بارش برستی ہے۔ دنیا میں بھی رحمان الرحیم کہ جیسے بارش برستی ہے اور مٹی جو ہے وہ صاف و شفاف ہو جاتی ہے، اسی طرح اس کی صفت رحمانیت، اس کی صفت رحیمیت جب دنیا میں گناہ گاروں پر برستی ہے تو گناہوں کو صاف کر دیتی ہے، اور آخرت میں اس کی صفت کا انداز ہی اور ہوگا کہ دوزخ والے جب چیخیں گے، جب اعمال نامے پہ حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو اس صفت رحیم کی رحمت کی بارشیں ہو رہی ہوں گی۔ یہ صفت رحیم، کیا اس کا بیان و سما ہوگا کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جس شخص کے اندر رائی بھر بھی ایمان ہے، ایمان کلمہ لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ، ذرا بھر بھی ایمان ہے مجھے صفت رحیم کی عظمت کے تحت کہ دوزخ سے ہر اس ایمان والے کو نکال لو جس کے اندر ذرا بھر بھی ایمان موجود ہے، جس نے ایک دفعہ بھی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، نکال دو دوزخ سے، یہ صفت رحیم چل رہی ہے دنیا کے اندر۔ فرعون کے واقعات میں سے آتا ہے کہ فرعون کے پاس قوم پہنچی اور قوم نے کہا کہ تو اپنے آپ کو رب کرتا ہے، یہ قحط پڑا ہوا ہے، یہ عذاب آیا ہوا ہے، یہ خشکی ہوئی پڑی ہے، بارش نہیں آتی، تو ہمارا رب ہے، تو ہمیں بارش دے۔ فرعون نے فرعونیت کی بجا پر برملا کہا کہ جاؤ کل بارش آئے گی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں اپنے محل کے زمین دوزگار کے ذریعے جنگل میں نکل گیا، پہلے نہایا دھویا اور صاف قسم کا لباس پہنا، پھر جنگل میں خفیہ راستے سے نکل گیا، پھر جا کر دھاڑے مار مار ہاتھ اٹھا اٹھا کر روا، اصل رب تو ہے، تو رحمان الرحیم ہے، تجھے تیری رحمت کی قسم، میں جھوٹا ہوں، میں غلط ہوں، تو سچا ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری رحمت کی قسم، تجھے تیری رحمانیت کی قسم، میرا بھرم رکھ لے اور بارش عطا کر دے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دھاڑے مار مار کر رویا، روتا رہا، صبح ہونے سے پہلے بادلوں کا چنگٹ آنا شروع ہو گیا، اور پھر قوم نے دیکھا کہ بارش جو تھی وہ برس رہی۔ یہ صفت رحمانیت ہے اس کی، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو غفور ہے، جو اللہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔